بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ آج سب انبیاء، ائمہ، اولیاء کربلا میں ہوں گے، لیکن یہ ایک روایت ہے خود امام حسین کہاں ہوں گے؟ مدینہ کے اس گمنام جگہ پر جہاں ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر ہوگی۔ یوں تو ماں بھی شب جمعہ کربلا آتی ہے، لیکن آج امام نے کہا ہوگا ماں آج آپ نہ آئیں، آج ہم خود آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی تاریکی ہوگی قبر میں۔ ایک امام حسین اپنا حرم دیکھتے ہوں گے، کتنی روشنی ہے میرے حرم میں، اور ایک ماں کی قبر ہے جس کا نشان بھی نہیں ہے۔ عزاداران، اس سے اور کمال، کسی کو قبر کا نہیں پتا بی بی کی، کسی کو نہیں پتا سوائے امام۔ تو آج یہ پورا گھر جمع ہوگا، آج بی بی زینب بھی موجود ہوں گی، امام حسن بھی موجود ہوں گے، ام کلثوم بھی ہوں گی۔ آج یہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے گریہ کناں ہوں گے۔ عزاداران محترم، آخری ایام ہیں، رسول خدا مریض ہیں، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ یہ جانتے ہیں، باپ سے بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آخری وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے کہا مریض ہیں، ابھی ممکن نہیں ہے، پھر کبھی بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دق الباب ہوا، کہا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا میں نے کہا نا حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹا، ایسے میں رسول نے کہا فاطمہ جانتی ہے کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں اجازت کے بغیر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ، آپ زندہ ہیں تو ملائکہ بھی اجازت لے رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے، امت اجازت نہیں لے گی، نہ صرف آئے گی بلکہ جلا دے گی۔ بس عزاداران محترم، وہ پرانے زمانے میں رواج ہوتا تھا نا، جس کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے لوگ چولہا نہیں جلاتے تھے۔ ابھی گاؤں دیہاتوں میں یہی رسمیں ہیں، چولہے نہیں جلتے تھے۔ نہ جانے دور سے مدینہ والوں نے دیکھا ہوگا، ان کے تو گھر میں ابھی جنازہ ہوا ہے، ان کے گھر سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ مگر یہ نہیں پتا کہ یہ تو دروازہ جلا دیا گیا۔ بس عزاداران محترم، در و دیوار میں آ گئی۔ میں مصیبت نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کے لیے، سخت ہے، بہت سخت ہے۔ مقتل میں پورا باب ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی جگہ پر ضربتیں لگی۔ بہت سخت ہے عزاداران محترم۔ بس اتنا ہے کہ جب در و دیوار میں آئی، حضرت محسن شہید ہو گئے، بیوی بے ہوش ہیں، امام علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ بیوی کو ہوش آیا، کہا فضا ابو الحسن، کہا لے گئے، کہا میری چادر لاؤ۔ اس حالت میں بھی بیوی نے اپنی چادر پہنی۔ اللہ اکبر، ہم بیان کرنے سے مصیبت کو قاصر ہیں۔ عزاداران محترم، مدینہ کی گلیاں ہیں، ابو الحسن کو لے کر جا رہے ہیں، بی بی نے امام کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ امامت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان ظالموں لعینوں نے
تلوار کے غلاف سے ان ہاتھوں پر جن پر رسول برسا دیتے تھے، ایسے ضربتیں لگائی ہیں کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ یہی ضربت شہادت کا باعث بن گئی۔ بس عزیزان محترم، اس شب آئی بی بی علی کو وصیتیں کرتی ہے، حضرت علی سے کہتی ہے کیا میں نے آپ کے حق میں کبھی کوئی خیانت تو نہیں کی؟ علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا کیسی باتیں کرتی ہے۔ جیسے ہی آنسو ٹپکے بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا، کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھ کا آنسو زخموں کو شفا دیتا ہے۔ ارے سیدہ، یہ کون سا زخم ہے جو ابھی تک صحیح نہیں ہوئے؟ ارے جب رات کی تنہائی میں وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہ پاتی، ارے چیخ مارتا ہے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے نہ جانے کون کون سے زخموں کو چھپایا ہے۔ بس عزیزان محترم، ارے وہ رات آ گئی، کفن دے دیا گیا، آج علی کا دل اداس ہے، ارے آسان نہیں ہے، صدقہ لو، علی کے لیے بہت مشکل تھا جب یہ خبر پہنچی تھی علی کو۔ علی منہ کے بل گرے، کہا فاطمہ تمہارا زندہ کیسے رہا جائے گا؟ ارے کفن دے کر جب گھر کے حالات میں رکھا گیا، بچوں نے کر بڑی ماں پر ایسا گریہ کیا، بچوں کو ہٹاؤ، عصبے کو حرام ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، لا یوم یوم عبداللہ، ارے بیٹا ہوگا، کربلا ہوگی، ارے لاشا ہوگا، ارے چھوٹی سی بچی ہوگی، وہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، تجھے سیدہ کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں حاضرین میں سے جنہوں نے التماس دعا کی ہے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، ہمیں آپس میں متحد اور اتحاد کے ساتھ امام کے ظہور کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما، حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ، صلوات بیت محمد